ہدایت پر وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کی منزل اللہ ہے، جس کی ترجیح آخرت ہے، اور جس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے، اور جو رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے، یہ ہدایت پر ہے۔ اور جو مخلص ہے، اخلاص، ہر کام سوچ سمجھ کے، ہم تو دنیا کی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ہماری حالت کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غافلون، اور آخرت سے غافل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ نجات، سامعین اکرام، آج کے سبق کا موضوع مسلم یا مجرم۔ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور ہوش و حواس سنبھال لیتا ہے تو اب اس پہ ذمہ داری آ گئی۔ اب یا تو یہ مسلم بنے گا اور نہیں بنے گا تو یہ مجرم ٹھہرے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ ہدایت کو قبول کر لے گا اور اللہ کو مقصود حیات بنا لے گا، آخرت کو ترجیح دے دے گا، اور صراط مستقیم کو اپنی راہ، یعنی اپنا راستہ، زندگی کا راستہ بنا لے گا، سیدھا راستہ جو اللہ کا راستہ ہے، اور دین اسلام میں مکمل داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا مسلم، دین اسلام میں مکمل داخل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ زندگی اس کا سر جھک جائے گا اللہ کے حکم کے سامنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حیات کی روشنی میں یہ زندگی گزارے گا، یعنی اس کا اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ اب یہ مسلم ہے، اور اس میں کوئی بھی بات اگر نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایک شق، تو یہ مجرم ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہیں سامنے کا، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی خاص عطا اور اس کی خاص توفیق سے بات کر رہا ہوں، اور آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اس وقت دنیا میں جو بھی لوگ ہیں، یعنی میرے سمیت، آپ کے سمیت جو بھی ہیں، میں آپ سے تو انفرادی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ 8 ارب، کہنے کو 8 ارب آبادی ہے، تو اس میں یا تو یعنی اکثریت جو ہے مجرموں کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اور وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثریت اپنے خیال اور اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہی ہے۔ اور ہدایت اور اکثر نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں بالکل واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نقصان سے بچ گئے صرف وہ لوگ جنہوں نے یقین کر لیا اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، اللہ کو منزل بنا لیا، آخرت کو ترجیح بنا لیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، استغفار کیا، تائب ہو گئے، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا۔ یہ سب قرآن کی آیات کا میں نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ تو یہ لوگ تو نقصان سے بچ گئے، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ مجرم ہیں۔ دیکھیں یہ بات بڑی واضح ہے، لیکن ہم تو سوچتے نہیں ہیں۔ مجرم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ استعمال کیا ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک ہر وہ شخص
جس نے گمراہی کو ہدایت پر فوقیت دے دی ہے، جیسے کہ قرآن کے الفاظ ہیں فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، کہ میں نے انسان کو ہدایت دی، اب انہوں نے یعنی فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى، اندھا رہنا پسند کر لیا ہدایت کے مقابلے میں۔ یہ کون ہے بھلا؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دیکھیں، میں مسلمان کا نام بھی لے لیں، میں دنیا کے 8 ارب لوگوں کی بات کروں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ اب یہ تو آپ مجھے بتائیں، شاید آپ نے ہدایت کو قبول کر لیا ہو، اللہ کو منزل بنا لیا ہو، اللہ کی طرف رخ ہو آپ کی زندگی موت اللہ کے لیے ہو، آپ کی ترجیح آخرت ہو، آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو، اور آپ اللہ ہی کے لیے زندگی، ہر معاملے میں آپ اللہ کی رضا کا خیال رکھ رہے ہیں، تو آپ مسلم ہیں، متقی ہیں، مومن ہیں، عمل صالح ہے، ایمان ہے آپ کا اللہ پہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ مجرم ہیں۔ دیکھیں، 100 باتوں کی ایک بات، ہدایت یا گمراہی، ہدایت کو قبول کر لیں عملی طور پہ تو آپ مسلم ہیں، اور اگر آپ نے ہدایت کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی، پھر آپ مجرم ہیں، آپ فاسق ہیں، آپ باغی ہیں اللہ کے، آپ حد سے تجاوز کر لیا ہے آپ نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کر لیا ہے۔ تو یہ ہے بات، اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں ساری باتیں کر رہا ہوں، اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آئندہ بھی۔ تو اچھا، اب دیکھیں، بات سمجھنا مشکل نہیں ہے، یا تو آپ کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور آپ نے رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہدایت کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ آج قرآن آپ دیکھ لیں، آج مسلمان کے لیے کتاب ہدایت، قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے، کتاب تلاوت ہے، کتاب ناظرہ ہے، وغیرہ جو بھی ہے، ہدایت کم از کم ہم نے چھوڑ دی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو وہ کہا تھا نا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زور نہیں ہے، زبردستی کی کوئی بات نہیں ہے، ہدایت واضح ہو گئی گمراہی سے، تو جو ایمان لے آیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا، طاغوت باطل قوت، سرکش قوت، اس میں آپ کا نفس بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، بیوی، شوہر، بچے، ماں باپ ہو سکتے ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بھی، گھر والے، معاشرہ اور سب، کیونکہ سمجھانے تو بہت لوگ آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو۔ تو فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے وہ مضبوط حلقہ پکڑ لیا اسلام کا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لی، اب اس سے وہ چھوٹے گی نہیں۔ تو خیر، میں تو مجرم کی بات کر رہا ہوں، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا، وہی بات سورہ بقرہ کی، اور یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جو میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی ہے، آیت نمبر 74۔ تو جس نے طاغوت سے انکار کر دیا، دیکھیں میں مجرم کی بات کر، جس نے طاغوت سے انکار کر دیا اور اللہ پہ یقین کر لیا اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، وہ یہ بات بہت اہم ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں بھیا، ہمارا مدعا زندگی تو دنیا ہے۔ تو خیر، مجرم کی میں بات کر رہا ہوں،
تو جس نے ہدایت کو قبول کر لیا تو یہ تو مومن ہے، عمل صالح ہے، ایمان اور عمل صالح یہ مومن ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام کیٹیگریز وہ مجرموں کی ہوں، چاہے وہ بے عمل مسلمان ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے عیسائی ہیں۔ دیکھیں یہ بات قرآن سے میں کر رہا ہوں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم قرآن کو یعنی اس کی ذمہ داری نہیں ادا کرتے اور اس پر قائم نہیں ہو جاتے قرآن پر، تو تمہاری اے نام نہاد مسلمانوں کچھ حیثیت نہیں ہے، تم کچھ بھی نہیں، لستم علی شیء۔ اب ظاہر ہے کہ ہدایت ہے، دیکھیں ہدایت کیا ہے؟ ایک خاص طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، دین اسلام۔ تو ہم تو دین اسلام کے تابع نہیں ہیں، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا ہے، تو ہم مجرم ہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور کما قال۔ بہرحال میں نے چند ایک آیات میں پیش کر رہا ہوں، اور سورہ طٰہٰ کی 74 نمبر آیت، اس میں 75 نمبر میں مومنوں کا تذکرہ ہے، 74 نمبر میں مجرموں کا تذکرہ ہے۔ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا۔ لیکن دھوکے کا شکار نہ ہوں، یہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ اپنے مرض کو سمجھیں۔ جو بیمار، ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں، اللہ کی محبت سے خالی ہیں۔ ہمارا جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا دنیا کے لیے ہے، سب کچھ، تعلقات کی بنیاد، خرچ، سب کچھ دنیا کے لیے۔ ابھی صبح میں ایک گھر کے لیے چینی لے رہا تھا، تو گروسری والا تھا، مختلف چیزیں تھیں، اور سگریٹ بھی وہ بیچتا تھا۔ تو ایک وہ ریٹ لسٹ لگی ہوئی تھی ایک کمپنی کی، اس میں ایک قسم کا جو سر فہرست سگریٹ تھا وہ 550 روپے کا غالباً پیکٹ تھا، اور پھر وہ مختلف تھے، 150 تک پیکٹ تھے، 550 روپے کا، یعنی آپ روز کے 550 روپے اگر ایک پیکٹ پیتے ہیں یا جتنے بھی، تو 550 کا ایک پیکٹ آپ خریدتے ہیں، جو کہ فضول کام ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، تو فضولیات ہیں، بہت سی چیزیں فضول ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں کیا، ہم تو ساری زندگی فضول گزار رہے ہیں۔ جب آپ کرو، دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جب آپ کا مدعا زندگی کا دنیا ہو گیا اور دنیا کا دھوکہ لگ گیا، تو زندگی آپ کی فضول ہوگی، ضائع، دنیا اور آخرت کا نقصان کا آپ نے یعنی اٹھا لیا، منصوبہ بندی کر لی، نہ مجھے دنیا میں چین چاہیے نہ آخرت میں۔ مومن کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے، سکون کی زندگی ہے، اور آخرت تو واہ واہ ہے۔ اور مجرم کے لیے، مجرم کون؟ جو حق کو نظر انداز کر دے، حق کو منزل نہ بنائے، حق کے لیے زندگی نہ گزارے، مجرم۔ اب میں وہ یہ 74 نمبر آیت ہے، اس کی یہ بڑی ایک یعنی وضاحت کے ساتھ، یہاں سے جب ہم جائیں گے اللہ کے حضور، ایک تو یہ ہے کہ مجرموں کی ٹولی جو ہے وہ الگ ہوگی، یہاں تو رلی ویلی بات ہے، اور کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا، معاملہ دل کے معاملات ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بمن اہتدی، اللہ کو معلوم ہے کون ہدایت پہ ہے، لیکن ہدایت پر وہ ہے، یہ تو لکھا ہوا ہے، ہدایت پر وہ ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کی منزل اللہ ہے، جس کی ترجیح آخرت ہے،
اور جس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا ہوا ہے اور جو رسول کے نقش قدم پر چل رہا ہے یہ ہدایت پر ہے. اور جو مخلص ہے، اخلاص، ہر کام سوچ سمجھ کے. ہم تو دنیا کی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا ہماری حالت کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو جانتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غافلون، اور آخرت سے غافل ہیں. تو دیکھیں بات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے اور ایک پریشان کن صورتحال ہے. اس وقت ہم سب مجرم بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دین سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. 600 ارب لوگ ہیں، 200 جھوٹے مسلمانوں کو نکال دیں تو 600 نہیں 6 ارب، 8 ارب آبادی ہے، 200 کروڑ کو نکال دیں، 2 ارب کو نکال دیں تو 6 ارب لوگ دیکھ رہے ہیں ہدایت کے، یعنی ان تک کوئی ہدایت پہنچانے والا نہیں ہے. 6 ارب لوگ انتظار میں ہیں کہ ہمیں اللہ کا پیغام کوئی پہنچائے اور ہم اس پر سوچیں اور پھر ہم کوئی فیصلہ کریں. دیکھیں یا تھوڑا سا ٹھہر جائیں، بات سنیں. میں نے کہا انتظار میں ہیں. انتظار کا کیا مطلب ہے؟ غافل ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور یہ بے نیاز ہیں، غافل ہیں. تو 600 ارب لوگ، ان کے سامنے تو دین پیش ہی نہیں کیا جا رہا. لاکھوں مسلمان چلے گئے غیر ملک، یعنی 20 کروڑ تو جناب انڈیا میں ہیں. وہ انڈیا میں 80 کروڑ جو غافل لوگ ہیں ان کے سامنے دین کا کوئی صحیح یعنی دعوت ہی نہیں پیش کی جا رہی. 80 کروڑ لوگ تو یہ ہو گئے. پھر چائنا کے 1 ارب آبادی ہے تقریباً، وہ لوگ بھی انتظار میں ہیں، مطلب غافل ہیں. لندن ہے، یورپ ہے، یہ سارے جو امریکہ ہے، جو روس ہے، بڑی آبادی ہے، یہ سب انتظار میں ہیں، غافل ہیں ہدایت سے. اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم تو برائے نام مسلمان ہیں. مجھے آپ بتائیں، ٹھہر جائیں، سوچیں، یہ 6 ارب لوگوں کے لیے کوئی نیا پیغمبر آئے گا؟ معاذ اللہ. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، ذمہ داری اب ہماری ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک خیر امت ہو، بہترین امت ہو. میں نے تمہیں اور دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا ہے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان ہوگا تمہارا. کون کر رہا ہے یہ بات؟ کون کر رہا ہے؟ ایسے ہی بس لگے ہوئے ہیں لوگ. تبلیغ کے نام پہ جماعتیں بنی ہوئی ہیں، وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. وہ ٹھیک ہے، میں بھی مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوں، لیکن دین کی دیکھیں حقیقت بیان کرنی چاہیے. پہلے ایک بنیاد بنانی چاہیے. ایک عام بات کر رہا ہوں میں، اپنے لیے کوئی تعریف اپنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بنیادی باتیں کرتا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے. بنیاد پر زور دے رہا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کتنی جماعتیں ہیں. جو جماعتیں باہر جاتی ہیں ہماری تو وہ وہاں کے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا تھا اپنے گھر، مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک داڑھی والا متشرع وغیرہ یہ شخص آہستہ آہستہ آیا اور عربی تھا یا لباس عربی تھا، مجھ سے انگلش میں بات کرنے لگا اور دعوت دینے لگا دین کی. مجھے یوں لگا کہ یہ تو اس پر یہاں پابندی ہے، اس لیے وہ آہستگی سے بات کر رہے، چپ کے بات کر رہے، لیکن مجھے وہ بات کر رہا تھا.
یعنی میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، میں بھی مسلمانوں ہی سے مخاطب ہوں، لیکن بس وہ آپ کو پتہ ہے کیا باتیں ہیں ان لوگوں کی۔ تو دیکھیں، بات میں کروں جرم کی، اسلام کی سب سے بڑی دشمن آج امت مسلمہ ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی مجرم امت مسلمہ ہے۔ یہ اسلام کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے آج۔ نہ خود یہ دین کو سمجھ رہی ہے، نہ سمجھنا چاہتی ہے، نہ دین پر عمل کے لیے تیار ہے، دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہے، اور جو اسلام ہے وہ تو روایتی ہے، بنا سوچے سمجھے ہم کام کر رہے ہیں۔ بس آپ دیکھ لیں، دیکھیں یہاں تھوڑا رکیں، سوچیں ذرا جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ ہر دین کے بارے میں ہم اندھے بنے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا اپنی حقیقت کے بارے میں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ بھئی اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، کہ یہ زندگی کیوں دی ہے؟ نہیں، یہ سب سوچنے کے لیے تیار نہیں، بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ نے جو دین سے غافل تھے انہوں نے زبانی کلمہ پڑھنا سکھا دیا، قرآن کے الفاظ زیادہ سے زیادہ پڑھنے سکھا دیا، باقی تو دنیا کے لیے تیار کیا ہے ہمارے والدین نے ہمارے۔ آج مسلمان امت کا رخ دنیا کی طرف ہے، اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے سب سے بڑی رکاوٹ دنیا کے باقی لوگوں تک اسلام پہنچانے میں آج کا مسلمان ہے۔ یہ تو دنیا کا دل دادا ہے، لاکھوں مسلمان سعودی عرب اور دبئی اور امارات اور وغیرہ وغیرہ، صرف دنیا کے لیے، ریال، درہم اور دینار، پھر پاؤنڈز اور کینیڈین ڈالر، آسٹریلین ڈالر یا امریکن ڈالر، اس کے لیے بس گئے میں۔ برا نہ مانے، حقیقت یہ ہے ہمیں اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم بہت بڑے مجرم ہیں اپنے رب کے، لیکن ہمارا حال کیا ہوگا؟ وہ 74 نمبر آیت میں ہے، اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا۔ حقیقت یہ ہے جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ ٹھہر جائیں ذرا، یہ ایک لا يموت فیہا ولا یحیا پوری آیت یہ ہے، جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ کیا زندگی ہے؟ آگ، جب مجرموں کو آگ میں جھونکا جائے گا تو وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ انہا لظا، بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتا ہوا شعلہ ہے۔ اب وہ شعلہ کیسا ہے؟ نزاعۃ للشوی، چہرے کو بھون کے رکھ دے گا، آپ کے چہرے کی حیت بگاڑ دے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کس کو پکار رہی ہے؟ جس نے پیٹ پھیر لی، من ادبر وتولی، اور رخ پھیر لیا، پھر گیا، الٹے پاؤں پھر گیا اور پیٹ پھیر لی۔ قرآن کی آیت ہے، میں تو نہیں کہہ رہا۔ تدعو بلاتی ہے، من ادبر، اور یہ کون ہے؟ پیٹ پھیرنے والا، یہ آج کا مسلمان ہے۔ تو دیکھیں، یہیں پر میں رکتا ہوں، اس بات پر آپ سوچیں، آپ میں اسلام کی کیا خاصیت ہے؟ آپ کے اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آج اگر ہم مسلمان ہیں، محض یہ وجہ ہے کہ ہم ایک روایتی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ایک دنیا دار مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جو نہ خود اسلام سے واقف ہے، نہ پورا پورا اسلام میں داخل ہوا ہے، نہ ہونا چاہتا ہے۔ صدیوں سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، صدیاں ہو گئی ہم دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو صرف اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ 5 بنا جو دین قبول کر لیتا ہے ان کے لیے ہیں۔ یہ ہم نے تو دین کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔
ہماری حیثیت تو مجرم کی ہے، ہم دین کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو پھر اسے قبول کرنا بھی نہیں چاہتے ہم۔ میرا تھوڑا سا عرصہ ہو گیا ہے اللہ کی عطا سے، 40-45 سال جتنے بھی ہیں، تو لوگ سن رہے ہیں میری باتیں، کوئی رسپانس نہیں ہے، سننے والے نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ایڈز چلا رہے ہیں، پوسٹیں لگا رہے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میری پوسٹیں اکثر آتی ہیں، ٹک ٹاک پہ آتی ہیں، اور اس پہ فیس بک پہ آتی ہیں، اور جو بھی آپ کے ہیں چینل یوٹیوب پہ، اور میں دیکھتا ہوں اکثر۔ یعنی میں نے ایک ہمارے سوات میں ایک شخص ہے جو کہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، تقریباً نیم پاگل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، باتیں میں گالیاں، اور یہ وہ بختی رحمان ہے کہ کون نام ہے اس کا، تو بس سارے ٹک ٹاک والے اس کے پاس جاتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، اس سے گالیاں، اور اس کی جو ایک روایتی سے آئے لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنا بھی، اس کے رشتہ داروں نے اپنا آفیشیل چینل بنا لیا ہے کہ بھئی آپ ہمیں سنا کریں اور اس کو پروموٹ کریں اور یہ کریں، بس جو بھی لگتی ہے ہزاروں میں اس کے ساتھ ہی میری پوسٹ آتی ہے، تو اس پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو میں تو آپ کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اور لوگ سن لیتے ہیں، لیکن جو سن لیتے ہیں ایک مرتبہ، پھر میری شکل دیکھ کے پھر نہیں سنتے۔ اسی طرح ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ہزاروں میں ہیں، لیکن جب میں اپنے پوسٹیں جو ہم لگاتے ہیں اس کو نہیں سنتے۔ ہماری سبسکرائب کر لیں تو پوسٹیں تو جاتی ہیں ہزاروں میں، لیکن آپ دیکھ لیں ہماری پوسٹیں کتنے لوگ سنتے ہیں، 2 فگر سے زیادہ نہیں ہے، ڈبل فگر جتنے بھی ہیں۔ اور ایک فضول آپ پوسٹ لگا دیں، کسی خسرے کی لگا دیں، یا کسی عورت کی لگا دیں، یا اس کی لگا دیں، ان سے بات چیت ملینز میں چلی جاتی ہے بات۔ ہم ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں، ہم دراصل مجرم ہیں، دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کے دین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم گمراہ ہو چکے ہیں۔ وہ حدیث میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آخر میں، کہ 2 چیزیں آقا نے فرمایا، 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ، دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں۔ ہمارے لیے دین کی اہمیت نہیں ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے یہاں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔